والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز لائق صد احترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، آلکہ وصحابکہ نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اہل بیت، اللہ نے آپ لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم لوگوں پر فرض کر دیا ہے، اور یہ فخر، یہ سعادت کیا آپ لوگوں کے لیے کم ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں آل رسول ہی اللہ کی بارگاہ میں میرا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور آل نبی ہی میرا وسیلہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی آل محمد کے صدقے میں دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت رسول سے محبت، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ نے ہم سب پر فرض کی ہے۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس دل کے اندر ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ آل محمد کی محبت دلوں میں موجود ہو، آل رسول کی محبت دل میں موجود ہو، اہل بیت رسول کی محبت دل میں موجود ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اہل بیت سے محبت کا جو حق ادا کیا ہے، آج کے دور میں یا کسی دور میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ کے لیے لوگوں نے ایک میت پر حضرت امام عرش مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام کو مدعو کیا، آپ کو دعوت دی کہ آپ ایک جنازے کی نماز پڑھائیں۔ آپ نماز جنازہ میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنی جوتیوں کو اتار دیا اور جوتیاں اتار کر آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے اپنی جوتیوں کو اتارا تو آپ کے قدموں میں مٹی لگ گئی، آپ کے تلووں میں مٹی لگ گئی۔ امام عرش مقام مولا حسین نے اس مٹی والے تلووں کو اپنی جوتیوں پر رکھا تو وہ جوتیوں پر بھی مٹی لگ گئی۔ محفل کے اندر اس نماز جنازہ کی محفل میں ایک بوڑھا کمبل اوڑے ہوئے موجود تھا، دیکھنے میں کمزور نظر آتا تھا، اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس بوڑھے نے دیکھا کہ وہ نالین پر امام عرش مقام کی جوتیوں پر آپ کے تلووں کی مٹی لگ گئی ہے اور تلوے بھی مٹی آلود ہو گئے ہیں، جس بوڑھے میں چلنے کی طاقت نہیں تھی وہ دوڑتے ہوئے آیا اور دوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کو صاف کیا، امام حسین کی جوتیوں کو صاف کیا۔ امام حسین کی عمر اس بوڑھے سے کم تھی، اس بوڑھے میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اہل مدینہ حیران تھے، آخر یہ کون سا مقدس بوڑھا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی اتنی محبت ہے، حسین کی اتنی محبت ہے، چلنے کی طاقت نہیں لیکن دوڑ کر اپنی امامے کے شملے سے، میں امامے کے شملے کی بات کر رہا ہوں، میں رومال کی بات نہیں کرتا، اگر رومال سے تلوے صاف کیے جاتے، جوتیاں صاف کی جاتی تب بھی یہ عقیدت اور احترام تھا۔ اگر اپنے کرتے کے دامن سے حضرت مولا حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کی جاتی تب بھی یہ احترام تھا، لیکن اس بوڑھے کے انداز میں قربان جائے، اس نے اپنے امامے کے شملے سے مولا حسین کے تلووں کو صاف کیا، حسین کی جوتیوں کو صاف کیا۔ لوگوں نے چاہا اس مقدس بوڑھے کی زیارت تو کر لو، آخر یہ کون ہے جو امامے کے شملے سے حسین کا تلوہ صاف کرتا ہے؟ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ صحابی رسول ابو ہریرہ تھے جو حسین کے تلووں کو اپنے امامے کے شملے سے صاف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حسین زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ امام حسین کے تلووں کو ابو ہریرہ اپنے امامے کے شملے سے صاف کر کے بتا رہے ہیں حسین کی عظمت کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، اور لوگ مومن ہے، حسین ایمان کا نام ہے، لوگ مومن ہیں، حسین ایمان کا نام ہے، اور ایمان نہیں جان ایمان کا نام ہے۔ امام حسین کی وہ شان ہے، جب مومنین کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور مومن اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ رب العزت کی رضا جہاں نہ ہو وہاں نہ اپنا مال خرچ کرتا ہے نہ اپنی جان خرچ کرتا ہے۔ مومن سچا وہ ہے
جو اپنا مال بھی اللہ کی رضا میں خرچ کرے، اپنی جان بھی اللہ کی رضا میں خرچ کرے، تو امام حسین علی جدی والی سلام تو وہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی پیدا ہوا تو ماں کی گود میں آیا، کوئی پیدا ہوا تو باپ کی گود میں دیا گیا، کوئی پیدا ہوا تو دادا کی گود میں آیا۔ حسین تمہاری عظمتوں پر سلام، تم پیدا ہوئے تو امام الانبیاء کی گود میں ڈالے گئے، اور پھر امام الانبیاء نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلی غذا کھلائی جاتی ہے، کسی کو شہد چٹایا جاتا ہے، کوئی بزرگ کے منہ میں کسی کو کھجور چبا کر کے اس بچے کو کھلایا جاتا ہے، لیکن قربان حسین کے لیے شہد کا انتظام نہیں کیا گیا، حسین کے لیے کھجور کا انتظام نہیں کیا گیا۔ میرے آقا نے حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان کو داخل کر کے سب سے پہلے حسین پاک کے حلق میں جو چیز پہنچی ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے، اور لعاب مصطفیٰ کی میٹھاس کا عالم کیا ہے، شہد کی حیثیت کیا ہے۔ اگر شہد ایک گلاس پانی میں ڈال دیا جائے اور ایک دو بوند جائے تو شہد کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے رسول کے لعاب کا یہ عالم ہے، اگر کھاری کنویں کے اندر لعاب پڑ جائے تو قیامت تک کے لیے کنواں میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لعاب مصطفیٰ جس سے کھاری کنویں میٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے چکھایا، اور چکھانے کے مختلف طریقے ہیں، اور بچوں کو بھی لعاب رسول چکھایا گیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اب عورتیں جو ہے عاشورہ کے دن رسول پاک کی بارگاہ میں آتی، آقا بچوں کو اپنا لعاب چکھا دیتے، تو صبح سے شام تک نہ بچوں کو بھوک لگتی نہ پیاس لگتی، اور وہ بچے روتے بھی نہیں تھے، تو اوروں کے بچوں کو بھی لعاب چکھایا گیا۔ لیکن اگر میرے امام کو بھی یوں نکال کر کے چکھا دیا جاتا تو دنیا کہتی یہ تو اور بچوں کا بھی نصیبہ ہے، لیکن حسین تیری عظمتوں پر قربان، نبی نے تجھے چکھانے کے لیے بھی ایک انفرادی انداز کو اختیار فرمایا، حسین کے منہ میں اپنی زبان داخل فرما دی، اللہ کے رسول نے اپنی زبان ڈالی ہے، اور حسین جو ہے رسول اعظم کی زبان کو، اپنے نانا کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا جانے اس زبان سے حسین نے کیا کیا لیا اور اللہ کے رسول نے کیا کیا عطا فرمایا، اس لیے کہ وہ زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے۔ وقت کا امام مجدد وقت ارشاد فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو امام حسین پہ جو اتنے ناز اٹھائے جا رہے تھے، آپ نے علماء اور مشائخ سے سنا ہے، میں اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ واقعات بتانا میرا مقصد نہیں، آج کا عنوان شہادت حسین کے مقصد کو پیش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ماہ محرم میں آپ واقعات سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین جس کو چکھایا گیا، زبان چسائی گئی، جس کو کاندھے پہ بٹھایا گیا، جس کے لیے سجدوں کو طویل کیا گیا، وہ حسین جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، حسین کو تم کیا جانتے ہو؟ ایک دن میرے آقا نے فرمایا، حسین کو تم کیا جانتے ہو؟ لوگ چپ رہے، تو آقا نے اشارہ کر کے فرمایا، یہ جو حسین ہے نا، حسین حسین میں ہوں اور میں حسین ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں اپنے امام حسین کی شان کیا بیان کروں؟ اللہ کے رسول نے کہہ جو دیا، حسین میں ہے، میں حسین ہوں، یہ حسین میں ہے اور میں حسین ہوں۔ خدا کی قسم، شان رسالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کوئی الفاظ ہی پیدا نہیں کیے، زمین پر وہ الفاظ پیدا ہی نہیں ہوئے جو نبی کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ تو جب نبی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ پیدا نہیں ہوئے، تو حسین کی شان کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ نے کسی الفاظ کو پیدا نہیں کیا۔ حسین
اگر یہ کہوں حسین امام، حسین مقتدا، حسین پیشوا، حسین ناطق قرآن، حسین بے مثال، حسین امام، حسین حافظ، حسین عالم، حسین مفسر، حسین محدث، یہ سب کہہ کر بھی میرا دل نہیں بھرتا، کیونکہ نبی نے جو کہہ دیا یہ میں ہوں اور میں یہ ہوں، تو میں دو جملوں کے اندر ان کی شان میں خراج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو کہوں محدود ہے، پھر حسین کون ہے؟ تو یہ کہہ کر خدا پہ چھوڑتے حسین حسین ہے، حسین حسین ہے۔ امام حسین کی عظمتوں کا اندازہ کون لگائے؟ جس کا بابا علی ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، وہ بے مثال ماں باپ، وہ فاطمہ جس کے بارے میں آقا فرمائے الفاطمہ تو بدغت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خدا کی قسم نبی کا تلوہ وہ ہے، نبی کے تلوے سے لگی ہوئی نالین کی شان یہ ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب میرے آقا معراج پر نالین پہن کر گئے تو نالین کو عرش نے بوسہ دیا تو عرش کی معراج ہو گئی، نالین کو عرش چومے تو عرش کی معراج ہو جائے۔ میں اگر سیدہ فاطمہ کو عرش کہوں تو میں ان کی شان نہیں سمجھتا، اس لیے کہ عرش تو اس کا نام ہے جو نالین مصطفیٰ کو چوم کر کے معراج پاتا ہے۔ نالین مصطفیٰ کو چوم کر جسے معراج ملے وہ عرش ہے، تو پھر فاطمہ کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ عرش کے برابر ہے تو پھر فاطمہ کی شان کیا؟ کیونکہ فاطمہ نبی کے قدموں سے لگی ہوئی کسی نالین کا نام نہیں ہے، فاطمہ نبی کے تلووں سے لگی ہوئی کسی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں آقا کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہے وہ مٹی کا مقام کعبے سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش سے افضل ہے۔ ارے اگر مٹی نبی کے تلووں سے لگ جائے، نبی کے جسم سے لگ جائے، وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں، فاطمہ نبی کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ ارے جب نبی کے تلوے کے برابر عرش نہیں ہو سکتا تو نبی کے جسم کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اور میں نبی کے جسم کی بات نہیں کرتا، رسول کے جسم کا جو بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ارے نبی کے دل کے برابر کوئی شے ہو نہیں سکتی، فاطمہ کے برابر کون ہو سکتا؟ الفاطمہ تو بدغت منی، اس فضیلت میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کوئی شامل نہیں۔ یہ وہ جزوی فضیلت ہے سیدہ کو، حالانکہ ہم اہل سنت ہے، خلافت بلا فصل ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق ہے، لیکن جزوی فضیلتوں میں کوئی کسی سے اگر آگے نکل جائے تو اس پہ اعتراض نہیں، یہ حضور کی شان ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ اسی لیے تو ایک مرتبہ ماں عائشہ نے کہا کاش اللہ مجھے عورت بنا کر پیدا نہ کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ عورتوں میں تمام امہات المومنین میں ایک عورت کو یہ شان حاصل ہے جس کے بستر پہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، وہ ماں عائشہ ہے۔ جن پہ الزام لگتا ہے تو قرآن اترتا ہے، جس کے نکاح سے پہلے کئی دن تک جناب جبریل آ کر حضور سے عرض کرتے حضور آپ ان سے نکاح کرا لیں، ان کی تصویر لا کر کہتے حضور آپ ان سے نکاح کر لیں، ان کی شمیل آ کے کہتے حضور آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ اکبر، جس خاتون کو رسول کے نکاح میں کنواری آنے کا شرف حاصل ہے وہ ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کاش اللہ مجھے عورت بنا کر پیدا نہ کرتا، مجھے فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دیتا۔ آپ غور تو فرمائے، یہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت، یہ امام حسین کی ماں، ایسے شان والی ماں اور باپ ایسے شان والا۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے نماز عصر پڑھائی، اگر اسی پہ گفتگو تو بہت وقت جائے لیکن میں اشارے دے کے گزرتا ہوں۔ آقا نے عصر کی نماز پڑھائی اور کھڑے ہو کر فرمایا علی کہاں ہے؟ علی آخری صف میں تھے۔ کون علی؟ جو ولیوں کا امام ہے، پوری کائنات کے مولا، قیامت تک مومنین کے مولا ہے۔ علی آخری صف میں تھے، مولا کائنات آخری صف میں تھے۔ آقا نے فرمایا علی تمہیں پہلی صف کی فضیلت نہیں معلوم؟
تم نے سنا نہیں پہلی صف کی فضیلت، تم آخری صف میں ہو۔ مولا نے عرض کیا آقا اذان میں نے مسجد کے اندر سنی، اذان کے بعد میں نے کچھ نمازیں پڑھی، لیکن جب فرض کا وقت قریب آیا مجھے شبہ ہوا وضو کے اندر، میں نے سوچا کہ میں نئے سرے سے وضو کر لوں۔ توجہ فرمائیے، حسین کے بابا ہیں، ماں ایسی جس کا ایک بال بننے کی تمنا ماں عائشہ صدیقہ کرتی ہے، اور بابا کیسا ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے مسجد کے اندر اذان سنی، کچھ نمازیں پڑھی، فرض کا وقت آیا تو آقا مجھے شبہ ہوا وضو میں، تو میں نے نئے وضو کے لیے گھر گیا۔ علی یہ مرتضیٰ کا گھر مسجد سے لگ کر تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ حجرہ عائشہ سے لگا ہوا جو حجرہ فاطمہ ہے، آپ جائیں گے مسجد نبوی میں تو آج بھی موجود ہے، وہی مکان تھا مولا علی کا۔ میں جب وضو کے لیے پہنچا آقا میں نے حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو آواز دی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا نورانی صورت والا، اس نے پانی کا تشت میرے سامنے پیش کیا، میں نے پانی سے وضو کیا تو دوسرے نے مجھے تولیہ پیش کیا، اس کی شکل بھی بڑی نورانی تھی۔ آقا پھر چونکہ مجھے نماز جماعت چھوٹنے کا خوف تھا، میں جلدی سے جماعت میں آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں تھے۔ آقا نے پوچھا علی وہ دونوں کون تھے؟ جو ایک پانی لے کر آیا تھا دوسرا تولیہ لے کر آیا تھا۔ علی نے عرض کیا حضور میں تو نظر بھر کے دیکھا نہیں، میری پوری توجہ نماز کی طرف تھی، میرا پورا خیال نماز کی طرف تھا، کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، اس توجہ کی وجہ سے میں نے ان پہ توجہ نہیں کی۔ آقا فرماتے علی جو پانی کا برتن لے کر تجھے وضو کرانے آیا تھا وہ جبریل تھا، اور جو تولیہ لے کر آیا تھا وہ میکائیل تھا۔ غور فرمائیں جس کے بابا کو وضو کرانے جبریل آتے ہوں، جس کو تولیہ پیش کرنے کے لیے میکائیل آتے ہوں، یہ حسین پاک کے بابا ہیں۔ اب غور فرمائیں ایسی شان والا بندہ، ایسی شان والا آقا، ایسی شان والا مولا، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جسے دنیا حسین کہتی ہے، اللہ نے انہیں پیدا اس مقصد کے لیے فرمایا تھا کہ حسین حق اور باطل میں تمیز کر دے، حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دے۔ کسی مفکر نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بدل دی گئی، ان کی کتاب بدل دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بدل دی گئی، ان کی کتاب بدل دی گئی، حضرت داؤد کی شریعت بدل دی گئی، ان کی کتاب بدل دی گئی، آخر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کیوں نہ بدلی؟ رسول اعظم جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب کیوں نہ بدلی؟ تو مفکر خود ہی جواب دیتا ہے موسیٰ کی اولاد میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، موسیٰ کی اولاد میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا تاکہ جان دے کر شریعت کو بچا سکے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اللہ نے امام حسین کو پیدا فرمایا جس نے جان دی، اللہ کی شریعت بچائی، اللہ کا قانون بچایا، قرآن کی عظمت بچائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے آج کل کچھ لوگ شہادت حسین کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں، شہادت حسین کی اہمیت کو معاذ اللہ لوگوں کے دلوں سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے حسین تو معاذ اللہ غلطی کی راہ پر چل گئے تھے، غلط راستے پر چل گئے تھے، وہ تو ایک سیاسی جنگ تھی معاذ اللہ، اور یزید تو بڑا نیک تھا معاذ اللہ، اور یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یزید جیسے پلید کو جو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ پلید کردار تمہارے سامنے آئیڈیل کے طور پہ پیش کر دیا جائے تاکہ قوم کے نوجوانوں کو لگے کلمہ پڑھنے کے بعد جو کچھ کرو گے پھر جنت ہی تو ملنی ہے، پھر انسان آوارگی کا شکار ہوگا، فکری آزادی کا شکار ہوگا، اور خدا جانے پھر وہ شریعت کے ساتھ کیسے کیسے مکر کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام نے یہ پیغام دیا، جان سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ اللہ کا
دین ہے، جان سے بڑھ کر قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اگر ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے جوان بیٹا علی اکبر جیسا قربان کرنا پڑے وہ بھی قربان کر دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید جو پلید ہے وہ کافر ہو چکا تھا۔ تینوں ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یزید کافر تھا۔ یزید نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کلمہ تو پڑھتا تھا، کلمے کے پس پردہ ہر وہ برائی کرتا تھا جس کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ یزید نے شعر کہا تھا، اگر محمدی بن کر شراب پینے کی اجازت نہیں تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کرو۔ وہ شراب کا اتنا دل دادا تھا، وہ شراب سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے کہا اگر شراب پینے کے لیے عیسائی بننا پڑے تو عیسائی بن جاؤ۔ اور اس ظالم پلید نے یہ بھی کہا تھا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی، محمد پر کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے محمد نے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ آپ اٹھا کر پڑھیں بزرگوں کی کتاب، بزرگوں کی تحقیق اٹھا کر پڑھیں۔ یزید وہ پلید تھا۔ مدارج النبوہ جلد اول میں شیخ محقق علی الاطلاق لکھتے ہیں کہ یزید نے کہا تھا اگر مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کروں گا، معاذ اللہ، جبکہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح رسول کی بیویوں کے ساتھ کسی مومن کو اجازت نہیں، کسی انسان کو اجازت نہیں کہ وہ ان اور ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ پھوپھی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ نکاح کو جائز ہونے کا فتویٰ دیتا تھا۔ یزید اس پلید کا نام ہے۔ یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا۔ یزید کا حال یہ تھا کہ معاذ اللہ ہر وقت اس کے پاس شراب کی سراہیاں موجود ہوتی تھی، وہ علل اعلان شراب پیتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ میری بیعت کریں، امام حسین کا اس کی بیعت کرنے کا مقصد یہ تھا اور مطلب یہ تھا کہ اگر امام بیعت کر لیتے تو یزید جتنی گندگی کر رہا تھا، جتنی پلیدی کر رہا تھا، امام حسین گویا کہ آپ اس کی تائید کر دیتے اور پھر دین کھیل بن جاتا، امان اٹھ جاتا، لوگ دین کو تماشا بنا لیتے، جو جس طرح چاہتا دین کے اندر مداخلت کرتا اور جس طرح چاہتا احکامات کو بدل دیتا، شریعت بدل دی جاتی، قرآن کی آیتوں میں معاذ اللہ تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی۔ میرے حسین نے بتا دیا لوگوں میں اپنا سب کچھ لٹاؤں گا لیکن اللہ کے دین کی آبرو لٹنے نہیں دوں گا، شریعت مطہرہ کی آبرو لٹنے نہیں دوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو ہے وہ جان کس کو پیاری نہیں، اللہ اکبر، آرام کس کو پیارا نہیں۔ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے تو یزید ان کے ہر مطالبے کو پورا کرتا، لیکن میرے امام نے آرام کو نہیں دیکھا، راحت کو نہیں دیکھا، سکون کو نہیں دیکھا۔ حسین نے بتا دیا باطل پر 1000 دن زندہ رہنے سے بہتر ہے ایک دن حق پر زندگی گزار لو، اس لیے کہ حق میں مرنے والا کبھی مرا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ زندہ کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ تابندہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں یار جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بھی تو صحابہ کی اولاد تھے، پھر انہوں نے کیوں بیعت کی تھی؟ صرف حسین ہی نے تو انکار کیا تھا۔ یہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جو لوگ 61 ہجری میں بیعت کرتے ہیں یزید کی، وہ 63 میں یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں، سب نے توڑ دی۔ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑ دی جب ہمیں یقین ہو گیا
اگر ہم یزید کی بیعت نہ توڑیں گے تو اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. انہوں نے 3 سال کے بعد بیعت کیوں توڑی؟ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. امام حسین نے رسول کی زبان چوسی تھی. 3 سال پہلے امام حسین نے جو دیکھ لیا دوسروں کو 3 سال کے بعد نظر آیا. یہ ہے معاملہ فہمی، یہ ہے دوربین نگاہ، یہ ہے دور اندیشی. امام حسین نے جن خطرات کا اندازہ پہلے کر لیا تھا ان خطرات کا اندازہ اوروں کو بعد میں ہوا. تبھی تو حالات یہ پیدا ہوئے. کسی نے اپنا عمامہ اتار کر کے پھینکا، کسی نے اپنا جوتا اتار کر کے پھینکا اور یہ کہا جیسے میں نے اپنا عمامہ اتار کے پھینک دیا ہے ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا. کسی نے جوتا اتار کر کہا جیسے میں نے جوتا اتار کے پھینک دیا ویسے میں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، یزید کی بیعت کو پھینک دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ 3 سال کے بعد ان کو حالات کا اندازہ ہوگا. اگر ان کو بھی 3 سال پہلے حالات کا اندازہ ہوتا تو وہ بھی بیعت نہ کرتے. یہ حسین کی شان کے خلاف تھا. بیعت کر کے توڑ دینا حسین نے پہلے ہی انکار کر کے بتا دیا. اوروں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، نواسے رسول کی نظر 3 سال پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام شریعت کو تحفظ دینا چاہتے تھے، امام شریعت کو بچانا چاہتے تھے. لیکن آج امام علی مقام کی شہادت کے مقصد کو قوم مسلم فوت کر رہی ہے. قوم مسلم اس کو بلا رہی ہے. چند رسموں کے اندر گھر کر کے، چند رسموں کی پابندی کر کے لوگ حسین اعظم کے خون کی سرخی کو ہلکا کر دینا چاہتے ہیں. جب امام علی مقام کی شہادت کے ایام آتے ہیں لوگ چند درم شربت بنا دے، کھچڑا تیار کر لیں، نیاز بنا لے اور اس کے بعد چند محفلوں کا انعقاد کر کے سوچتے ہیں ہم نے تو خون حسین کا حق ادا کر دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں شربت کا مخالف نہیں، میں کھچڑے کا مخالف نہیں. وہ لوگ بدبخت ہیں جو حسین کی شربت سے روکتے ہیں، حسین پاک کی نیاز سے روکتے ہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم، بخاری شریف کی حدیث ہے اگر کوئی فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دے تو اس پر اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے. ارے جب کتے کو پانی پلا کر جنت ملتی ہے، حسین کے نام پر سنیوں کو شربت پلانے سے کیا نہیں مل سکتا؟ یقیناً ہم منع نہیں کرتے، لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شربت کے چند درم حسین کے خون کی سرخی کا بدلہ نہیں ہو سکتے. وہ معصوم علی اصغر جو 6 مہینے کی ننھی سی جان تھی، وہ ننھی سی پسلیوں والا، وہ معصوم سا بچہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں جناب امام علی اصغر کو معصوم لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، اس معنی میں نہیں کہتا جس معنی میں انبیاء کو کہا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تمہارے گھر کے اندر بھی ننھے ننھے بچے ہیں. اگر بیوی کھانا پکا رہی ہے اور بچے روتے ہیں اس وقت تم تڑپ جاتے ہو اور بیوی سے کہتے ہو سارے کام چھوڑ دو، بچہ رو رہا ہے پہلے اس کا مطالبہ پورا کرو، اس کی بھوک کو مٹا دو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن میدان کربلا میں امام حسین نے بتایا اصغر کی پیاس سے زیادہ قیمتی حسین کے نزدیک رسول کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی کتاب ہے. اے سنی مسلمانوں، امام حسین کے نام کے نعرے لگانے والوں، یزید گناہ میں تم سے 2 قدم پیچھے ہے بعض مقامات پر، اور تم یزید سے 4 قدم آگے ہو بعض مقامات پر. یزید صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، آج تم ننگے ہیرو اور ننگی ہیروئن کو رات کے 3 بجے تک اسکرین پر تھرکتا دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر! یزید کا حال یہ تھا، وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا. آج تم انٹرنیٹ پر ننگے انسانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ کے لال نے کیا اسی مقصد کے لیے جان قربان کیا تھا؟ 10 دن حسینی بن کر 355 دن معاذ اللہ یزید کے کردار کو زندہ کرنے والوں، حسین کو کفن میں بھی رلانے کے لیے آئے ہو. اگر یزید اور یزیدی میرے حسین کو دکھ پہنچاتے ہیں تو میرے لیے کوئی
تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ دشمن ہوتا ہی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، دشمن ہوتا ہی ہے دکھ پہنچانے کے لیے۔ سنیو، جب تمہارے گھر سے میوزک کی آواز آتی ہوگی، جب تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھروں سے نکلتی ہوگی، جب تمہارے گھروں کے اندر ہیرو ہیروئن ننگے تھرکتے ہوں گے، اس وقت تو کفن میں حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کفن میں نبی کے نواسے کو رلانے والوں، آج تم کہتے ہو ہماری قوم لٹ رہی ہے، ہماری قوم پٹ رہی ہے، ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، نبی کے نواسے کو صحابی کا بیٹا رلاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تم کفن میں حسین کو رلا رہے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ تم عزت کی زندگی گزارو گے، چین کی زندگی گزارو گے؟ آج تمہارے پاس مال تو ہے، آج تمہارے پاس دولت تو ہے، لیکن تمہارے پاس خوشی نہیں ہے۔ خوشی کسی کے پاس نہیں۔ پوچھو ان مالداروں سے، لمبی لمبی کاروں میں گھومتے ہیں لیکن گھر میں جب تنہا ہوتے ہیں تو اتنا سا منہ لے کر کے اپنے گھر میں سست بیٹھے ہوتے ہیں۔ پوچھو یہ غم کیوں ہے، یہ ٹینشن کیوں ہے، یہ بے قراری کیوں ہے؟ نرم نرم گدوں کا اضطراب، نرم نرم گدوں پر اضطراب کیوں ہے؟ چین کی نیند کیوں نہیں ہے؟ تو ماننا پڑے گا جو قوم نواسے رسول کی خوشیوں کا خیال نہ کرے وہ قوم کبھی سکون کی سانس نہیں لے سکتی۔ سیریا کی سرزمین پر آج مسلم بچوں کی لاشیں، مسلم جوانوں کی لاشیں دیکھو نیٹ پر صرف گندی تصویریں مت ڈھونڈو، نیٹ پر ان مسلمانوں کی لاشیں بھی دیکھو جن کو دفن ہونے کے لیے زمین تک میسر نہیں، جن کو کفن تک میسر نہیں۔ یہ کس لیے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے آنکھیں گندگی دیکھنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے آنکھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے عطا کی۔ تمہیں پتا ہے حسین کی قربانی کس کے لیے تھی؟ صرف تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے عقیدے کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلک کی بات مت کرو، سید صاحب مسلک کا ذکر مت کرو، صرف دین کی بات کرو، مذہب کی بات کرو، نماز روزے کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں نادان، اسلام میں سب سے پہلی جنگ جو مسلک کی لڑی گئی ہے وہ امام حسین نے لڑی ہے۔ مسلک کا جھگڑا مولوی کا جھگڑا نہیں ہے، مسلک کا جھگڑا مولا حسین کا جھگڑا ہے۔ اس لیے کہ بدر میں ایمان والے کھلے تھے، کافر بھی کھلے تھے، احد میں ایمان والے کھلے تھے، کافر بھی کھلے تھے، لیکن میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں 700 حافظ قرآن تھے، صحابہ کی اولاد بھی تھی اس میں، حسین 72 کی تعداد میں تھے، یزیدی 22,000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ نماز ادھر بھی ہوتی تھی ادھر بھی ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی ادھر بھی ہوتی تھی، قرآن ادھر بھی پڑھا جاتا تھا ادھر بھی پڑھا جاتا تھا۔ یزید بدکار تھا، جو لوگ یزید کی حمایت میں آئے تھے ان میں حافظ قرآن بھی تھے۔ ایسے ایسے صحابہ کی اولاد تھی جن کے باپ کو نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد بھی آیا ہوا تھا۔ پھر کیا بتایا گیا؟ حسین نے بتا دیا 60 سے پہلے داڑھی حقانیت کی علامت ہے، 60 سے پہلے نماز حقانیت کی علامت ہے، 60 سے پہلے کلمہ حق والوں کی پہچان ہے، مگر سنو 60 کے بعد داڑھی مت دیکھنا، ٹوپی مت دیکھنا، امامہ مت دیکھنا، حافظ مت دیکھنا، عالم مت دیکھنا، محدث مت دیکھنا، مفسر مت دیکھنا۔ حسین نے بتا دیا پیمانہ دے رہا ہوں، جدھر نبی اور آلِ نبی کی محبت ہے وہی حق پر ہے، جہاں آلِ نبی کی محبت نہیں وہ باطل ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول یاد اللہ، حسین زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام نے بتایا حق کو پہچاننے کے لیے نبی اور آل نبی کو دیکھا جائے گا۔ نبی اور نبی کی محبت کہاں ہے، نبی اور اہل بیت کی
محبت کہاں ہے یہ دیکھا جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہماری پوزیشن یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، ہم نے امام علی مقام کی شہادت کے مقصد کو فوت کر دیا۔ امام نے شریعت کے تحفظ کے لیے، امام نے شریعت کے تحفظ کی خاطر، امام نے قرآن کے تحفظ کی خاطر، امام نے نماز کے تحفظ کی خاطر اپنا بچہ قربان کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، امام حسین کا بیٹا ہمارے بیٹوں کی طرح نہیں تھا، آپ کے بیٹے کی طرح نہیں تھا۔ کسی کا بیٹا خوبصورت ہی تو ہوتا ہے، لیکن میرے حسین کا بیٹا جسے دنیا علی اکبر کہتی ہے وہ ہم شبیہ رسول تھے، وہ مصطفیٰ کریم کی صورت کے جو ہے وہ ہم شبیہ تھے۔ اللہ اکبر، انہیں تصویر مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ خاندان رسالت میں علی اکبر کا احترام اس طرح کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، جب آقا دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو لوگ، خاندان کے لوگ سیدہ فاطمہ کی صورت کو دیکھ لیتے اور اپنے دل کو تسلی دیتے۔ جب سیدہ دنیا سے تشریف لے گئی، لوگ امام حسن کی صورت کو دیکھ لیتے، ان کی صورت رسول کی صورت کے بہت مشابہ تھی، اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، امام حسن مجتبی سینے تک مشابہ۔ اس کے بعد جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو علی اکبر ہم شکل رسول تھے، ہم شبیہ رسول تھے۔ حضرت عباس، یہ عباس کون ہے؟ علی یہ مرتضیٰ کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کو وصیت کی تھی، علی میرے بعد تم نکاح تو کرو گے، لیکن جب نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے کرنا۔ مولا علی نے کہا فاطمہ، نکاح تو سیرت اور صورت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، یہ بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنے کی کیا بات کر رہی ہو؟ سیدہ نے عرض کیا، علی مجھے کربلا یاد آتا ہے، جب کوئی نہیں ہوگا میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، اور آپ بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرو گے تو اس سے اللہ بہادر بیٹے عطا فرمائے گا جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئیں گے۔ تو یہ عباس اونچے چوڑے انتہائی بہادر تھے، علی کے بیٹے تھے۔ جب علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے، عباس کا قد لمبا تھا، علی اکبر کا قد میانہ تھا۔ جب حضرت عباس علی اکبر، حالانکہ رشتے میں بھتیجے علی اکبر، لیکن جب ساتھ ساتھ چلتے تو عباس اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جھک کر چلتے۔ کیوں جھک کر کے چلتے تھے؟ جب کسی نے پوچھا عباس یہ علی اکبر تمہارے بھتیجے ہیں، جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر چلتے ہو، کیوں چلتے ہو؟ عباس کہتے ہیں علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہے، میں اٹھ کر چلنے میں علی کی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میرا سایہ تصویر نبی پر پڑ جائے گا، اس لیے جھک کر چلتا ہوں تاکہ میرا سایہ تصویر مصطفیٰ پر نہ پڑنے پائے۔ آپ غور فرمائیں، یہ احترام تھا جناب علی اکبر کا۔ وہی علی اکبر میدان کربلا میں نانا کے دین کے لیے شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کتنی دردناک ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ میں صرف اشارہ دے کر مقصد شہادت حسین کے حوالے سے آپ کے دل کے اندر کچھ فکر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں مقصد کیا تھا؟ جناب مولا علی اکبر جب مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، بابا مجھے کربلا کی دھرتی پر جنگ کی اجازت عطا فرمائے۔ آپ نے کہا نہیں بیٹے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، تصویر مصطفیٰ کو مٹی میں جو ہے وہ گم ہونے کی اجازت میں کیسے دے دوں؟ تصویر مصطفیٰ کو گرد و آلود ہونے کی اجازت میں کیسے دے دوں؟ علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا بابا مگر نانا کے دین کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، جب امام نے نانا کے دین کی بات سنی تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹے پہلے اجازت دے نہیں سکتا تھا، اب تجھے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ نانا کی شریعت کا معاملہ ہے، نانا کے دین کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے جوان 18 سال کے بیٹے کو کربلا کے میدان کی طرف رخصت کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں، آپ غور تو کریں، اس وقت 56 سال کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تصویر رسول، ہم شکل پیغمبر اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے تو یہاں جناب یعقوب اور جناب یوسف علیہ السلام یاد آتے ہیں۔
جب بھائی کہتے ہیں بابا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجتے کیوں نہیں، تو حضرت یعقوب حضرت یوسف کو اپنی گود میں چمٹا لیتے، سینے سے لگا لیتے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے بابا یہ بھی کوئی محبت ہے، میرے بھائی مجھے سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں اور آپ مجھے سینے سے چمٹاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے رو کر کہا بیٹا تجھے آج میری محبت کا احساس نہیں کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بابا آپ کتنا چاہتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام کہتے بیٹا یہ میں تجھے بتا نہیں سکتا، یہ احساس تجھے اس دن ہوگا جب یوسف کی طرح تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو سیر کے بہانے قتل کے لیے لے جانا چاہتے ہوں گے، جو اس وقت تیرے دل پہ گزرے گی وہ آج میرے دل پہ گزرتی ہے۔ ارے وہاں تو یوسف بیٹا ہے، وہاں شکل یوسف ہے، یہاں تصویر مصطفیٰ ہے۔ چہرے کی بات کر رہا ہوں، مقام کی بات نہیں کرتا۔ کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن جناب یوسف کی صورت ان کی صورت ہے، اور یہاں تو ہم شکل رسول ہیں۔ امام کے دل پہ کیا، مگر دین کی خاطر، شریعت کے تحفظ کی خاطر اس امت نے اس قربانی کو فراموش کر دیا۔ آج سر پہ ٹوپیاں رکھنے میں شرم آتی ہے، نبی پاک کی سنت پر کے مطابق لباس پہننے میں شرم آتی ہے، اور اگر ہیرو کان میں بالیاں ڈال لے تو ہماری قوم کے جوان کو بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور سے بھی زیادہ کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ آقا سے بھی زیادہ کوئی تم سے محبت کر سکتا ہے؟ نادانو کسی ہیرو کے دروازے پر جاؤ گے تو شاید تمہیں اندر آنے کی اجازت بھی نہ دے، لیکن یہ میرے رسول ہیں جو کسی پل تمہیں فراموش نہیں کرتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پوری رات امت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیروں پہ ورم آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی پیر پھٹ جاتے ہیں اور خون نکلنے لگتا ہے۔ آقا زندگی کے جو ظاہری آخری لمحات تھے اس وقت تو کچھ نمازیں بیٹھ کر پڑھنے لگے تھے۔ ایک دن ام المومنین ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا اب کچھ نمازیں آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جو رسول ہمارے غم میں اپنی طاقت کے حوالے سے فرمائے کہ امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی قربانی ہم نے فراموش کر دی۔ کیا وہ قربانی تھی؟ مولا علی اکبر ہم شبیہ رسول جب میدان جنگ میں پہنچے ہیں اور آپ جو ہے وہ شہید ہونے کے قریب آ گئے، آپ کے بدن پر کئی تیر لگے۔ علامہ ابن عساکر بیان فرماتے ہیں کہ ایک تیر مولا علی اکبر کے سینے میں لگا تھا اور اسی تیر کی وجہ سے آپ زمین پر آ گئے تھے، گویا تصویر رسول زمین پہ آ گئی۔ آپ نے اپنے والد کو پکارا بابا میری مدد کے لیے آئیں۔ جب مولا حسین اپنے جوان بیٹے کی مدد کے لیے پہنچے ہیں تو حضرت مولا علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہے تھے پیاس کی وجہ سے۔ حسین نے اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی، سر کو زانوں پہ رکھ لیا اور اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے چہرے پہ پھیرا۔ مولا علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور بابا کا چہرہ جب سامنے آیا تو آنکھ میں آنسو تھے۔ کہتے تھے بابا زندگی میں جو مانگا آپ نے دیا، آج آپ کا بیٹا علی پانی کے چند قطروں کا سوال کرتا ہے، بابا پانی پلا دیا۔ اس وقت مولا حسین کہتے بیٹا مجھ سے پانی کیا مانگتا ہے، دیکھ نانا حوض کوثر کا تیرا انتظار کر رہے۔ مولا حسین نے جب اپنے بیٹے علی اکبر سے یہ کہا تو علی اکبر نے فوراً مضمون کو تبدیل کیا اور کہتے ہیں بابا یہ جو تیر سینے میں لگا ہے نا یہ بہت تکلیف دیتا ہے، آپ اس تیر کو نکال دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر ان سے جا کر لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے امام نے
اپنے 56 سالہ بڑھاپے کی قوت کو اکٹھا کیا. وہ حسین جس نے بہت غم دیکھے تھے، نانا کے وصال کا غم، ماں کے وصال کا غم، باپ کی شہادت کا غم، بھائی کی شہادت کا، باپ کی شہادت کا غم تو وہ غم تھا. کوفہ جو شیعان علی کا مرکز کہلاتا ہے، جب علی مرتضی شہید ہوئے تو یہ تاریخ بڑی تاریخ ہے. حضرت علی کی جنازے کی نماز میں 3 سے زیادہ لوگ بھی نہیں آ سکے. یہ غم حسین نے دیکھے تھے، یہ غم حسین نے محسوس کیے تھے. کوفہ کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی تھی کہ علی مرتضی کی قبر بنانے کی اجازت تک نہ تھی. اس کے بعد بھائی کا غم دیکھا، بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، نانا کے قدموں میں دفن کرنے کے لیے لے کر گئے تو حجرے رسول میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ سارے غموں کو دیکھ کر بھی امام حسین اتنے حوصلہ مند تھے کہ 56 سال کی عمر تک حسین پاک کے داڑھی اور سر کے بال کالے تھے. جب علی اکبر نے کہا بابا اس تیر کو آپ میرے سینے سے نکال دیں، میں اب بھی ان سے لڑنے کی قوت اپنے اندر پاتا ہوں. امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جب آپ نے تیر نکالا ہے، علی اکبر کی ایک چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے میدان کربلا میں خاموش ہو گئی. جب امام نے اس تیر کی انی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے. عجیب منظر تھا. پشت زمین نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا کہ اس تیر کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا آ گیا تھا. جس وقت امام نے دیکھا آپ کے سر اور داڑھی کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے. اپنے بیٹے کا لاشا جب خیمے تک لاتے ہیں تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں. زینب جناب شہربانو اور رباب سے کہتی ہے دیکھو تو صحیح حسین پر بیٹے کا غم کتنا چھایا کہ میرا بھائی حسین بوڑھا ہو گیا. بیٹے کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا. تم بھی بیٹے کے باپ ہو، اس قربانی کو کون محسوس کرے گا؟ امام علی مقام نے بہت قربانیاں دی، لیکن ساری قربانیوں میں آپ نے اپنے گھر کا ماحول بنایا تھا. سب چلا جائے، شریعت مطہرہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. یہی وجہ تو تھی میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. کیا تربیت تھی اس گھرانے کی. شریعت شریعت اور شریعت، دین دین اور صرف دین، ایمان ایمان اور صرف ایمان، ان کے لیے یہی اہم تھا. یہی وجہ تو ہے اگر آج ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک کوئی جوان مر جائے تو پورا محلہ سوگوار ہو جاتا ہے. لیکن کربلا میں عالم کیا تھا، لیکن شریعت کا دامن نہ چھوٹا. دیکھو 10ویں محرم رخصت ہوتی یا رخصت ہونے کے قریب ہے، عصر کا وقت آ چکا ہے. خیمے کے پاس جتنی لاشیں لا کر کے رکھی گئی تھی، امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی ساری لاشیں اٹھا کر لے گئے. علی اکبر کا لاشا لے گئے، امام قاسم کا لاشا لے گئے، معصوم علی اصغر کا لاشا بھی اٹھا لے گئے. اور کیا کیا انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو تیار کیا اور کہا کہ ان لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل جائے. سیدہ سکینہ کی بالیاں چھین لی گئی. سکینہ کی بالیاں جو چھینی گئی ہے، اخیر وقت تک سکینہ کے کان کٹے رہے ہیں، کان سے خون کی فوارے نکلتی ہے، سکینہ بے ہوش ہو جاتی ہے. ادھر لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا جاتا ہے. ادھر خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے، خیمے جل رہے ہیں. ایک خاتون ہمت والی خاتون جو آگ پہ چل کر کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. میری بہنیں توجہ سے سن، ایک عورت ہے جو کبھی آگ پہ چل کے باہر جاتی اندر آتی باہر. کسی نے پوچھا بی بی تجھے تیری جان کی پرواہ نہیں ہے؟ یہ آگ میں کیوں چلتی ہے؟ اندر باہر کیوں آ جا رہی خیمے میں؟ تو کہتی ہے کیا کروں، اس خیمے میں میرا ایک بیمار بھتیجا ہے زین العابدین علی اوسط. اگر وہ خیمے میں جل گیا میرے بھائی حسین کی لاش، میرے بھائی حسین کی نسل کس سے چلے گی؟ اگر یہ بھی لاش میں تبدیل ہو گیا، اس کو بھی موت آ گئی، حسینی سیدوں کا سلسلہ کیسے جاری ہوگا؟ زینب نے اپنی پوری قوت کو اکٹھا کیا اور امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر ڈال کے آگ پر چلتے ہوئے باہر ان کو لاتی ہے.
یہ سیدہ زینب کا کردار، یہ غم ہے، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، آل محمد کے کفن کے لیے کپڑے تک میسر نہیں، ان کی قبروں کے لیے کربلا کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر خوشیوں کا ماحول ہے، ریت اڑ رہی ہے، دن کے وقت تارے نظر آ گئے، اور یوں لگا کہ عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس وقت سیدہ زینب کی آواز بیویوں کو آئی، اے بیویوں، عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ نانا کی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ مدینے سے لے کر یہاں تک جتنی مصیبتیں تم نے اٹھائی ہے، اگر تم عصر جان بوجھ کر چھوڑ دو گی تو کہیں اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہ کر دے۔ بہت رو چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے، پہلے اٹھو نماز پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، پہلے نماز پڑھو۔ بیویوں نے اسی حالت میں نماز پڑھی، انہیں شریعت کا کتنا خیال ہے۔ یہاں تو نرم نرم گدوں پر نمازیں چھوٹتی ہے، شادیوں کی محفلوں میں نماز چھوٹتی ہے۔ عورتیں شادی میں اس لیے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتی کہ جو میک اپ کر کے آئی ہے وضو کرنے سے دھل جائے گا۔ جو قوم اپنے مصنوعی میک اپ پر نماز کو ترجیح نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جیے گی؟ ان کے نزدیک یہ تو فرض تھی نماز، انہوں نے کربلا کی دھرتی پر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی ترک نہیں کیا۔ آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، میدان کربلا میں سب لٹ گئے۔ سوچو نہ ان عورتوں کے دل پہ کیا گزرتی۔ عورتوں کا دل تو کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ چوہے کو مردہ دیکھ لے تو کھانا نہیں کھاتی، چپکلی دیکھ لے تو ڈر جاتی ہے۔ وہ خواتین جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہیں، وہ خواتین جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، وہ خواتین جن پر ان کی آل پر درود پڑا جاتا ہو نماز میں، وہ عورتیں مقدس عورتیں، ان کے دوپٹے چھینے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب رات ہو گئی، رات کے وقت بچے رو کر بے ہوش ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا خنجر ہے۔ زینب کہتی ہے، بیبیوں، کل تک کہ تم اپنے چہروں کو دوپٹوں سے چھپاتی تھی، اب تمہارے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اللہ نے تمہیں بال اس لیے دیے، کل تک جو پیچھے رکھتی تھی اب وہ چہرے پہ ڈال لو، مگر اب بھی اپنے چہروں کو پردے میں رکھو، اب بھی اپنے چہروں کو چھپاؤ۔ ایک ٹوٹا خنجر زینب کے ہاتھ میں لے کر پہرا دیتی ہے۔ ایسے میں ان بدبختوں کو خیال آتا ہے کہ وہ بیویاں اور جو بچے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ یزید کے قیدی ہیں معاذ اللہ، اگر ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے نہیں تو وہ مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے تو ہم یزید کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمیں یزید کے سامنے کچھ پیش کر کے تحفہ تو لینا ہے، ابن زیاد کے سامنے پیش کر کے تحفہ تو لینا ہے، اس لیے ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تاکہ وہ زندہ رہیں تو ہمیں انعام ملے۔ کسی نے کہا وہ بیویاں اتنی باغیرت ہے وہ تمہارا کھانا پینا قبول نہیں کرے گی، تو کسی نے کہا کہ ہمارے خیمے میں حر کی بیوی موجود ہے، حر کی بیوی کو بھیجو۔ یہ حر کی بیوی کیوں تھی وہاں؟ یزیدیوں میں یہ حسینی کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ حر جو تھا وہ 1000 کا لشکر لے کر امام کو گرفتار کرنے آیا۔ اس نے کہا میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے گرفتار کرے گا تو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا حر تیری ماں تجھ پہ روئے تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر نے کہا یا حسین، آپ نے میری ماں کو بہت سخت بات کہہ دی، اگر آپ کی جگہ کوئی میری ماں کو یہ جملہ کہتا نا تو میں بھی پلٹ کر اس کی ماں کو کہتا، لیکن میں آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ حر کا یہ جملہ اللہ کو پسند آیا۔ میرے رب نے فرمایا جو فاطمہ کے احترام میں جملہ کہہ دے پھر وہ جہنم میں کہتے جائے۔ جو فاطمہ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا جو
کرتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حور نے ایک جملہ احترام فاطمہ میں کہا، اللہ کو ادا پسند آ گئی، اور جب حور جنگ کے لیے تیار تھا تو جہنم کے شعلوں سے نکل کر اچانک حور امام کے قدموں میں آ کر کے جنتی بن گئے۔ جو ایک جملہ تعظیم فاطمہ میں کہے خدا اسے جہنم میں جانے نہیں دیتا، جو ساری زندگی آل محمد کی غلامی کرے وہ جہنم میں کیسے جائے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آل محمد کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض کر رہا تھا حور اچانک جنگ کے ماحول میں آ گئے تھے تو حور کی بیوی ادھر تھی۔ لوگوں نے کہا حور کی بیوی کو بھیجو، یہ پانی لے جائے گی، یہ بیویوں کو دے گی۔ حور کی بیوی رات کے سناٹے میں پانی لے کر کے آئی۔ سیدہ زینب نے ٹوٹا ہوا خنجر آگے کیا، فرمایا خبردار آگے نہ بڑھنا۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں حور کی بیوی ہوں، آپ کی کنیز ہوں، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ اس نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کٹورے میں نکالا اور کہا بی بی یہ پانی لے لو۔ سیدہ زینب جیسی پانی کو دیکھا، 3 دن کے بعد سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو تھے۔ فرمایا حور کی بیوی اب کیوں آئی؟ جب میرا معصوم بھتیجا اصغر پانی کے لیے تڑپتا تھا، جب وہ پانی کی خاطر پیر زمین پہ رگڑتا تھا، اس وقت تو کہاں تھی؟ جب میرا بچہ علی اکبر پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر دنیا سے گیا، اس وقت تو کہاں تھی؟ میرا بھائی حسین پیاسا شہید کیا گیا، تو کہاں تھی؟ لے جائے پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی تمہیں سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر، ورنہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ آل محمد کی کنیز سے آل محمد نے پانی بھی قبول نہیں کیا۔ جب ماں کا نام سنا سیدہ زینب نے پانی قبول کیا، اور پانی قبول کرنے کے بعد آپ کہتی ہے قربان 3 دن کی پیاسی ہے، پیاس کی شدت تو ہے نا، لیکن اللہ اکبر فرماتی ہے مجھے نانا کی حدیث یاد آتی ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے پھوفی حور کی بیوی نے پانی لایا تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا بیٹی نہیں، کیونکہ نانا کی حدیث ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ، پھر تم خود کھانا پینا۔ بیٹی ہم کیسے پی لیتے نانا کی سنت کے خلاف؟ ہم نے ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے ہم پہلے تمہیں پلاتے ہیں، پہلے تم پی لو اس کے بعد ہم پی ہی لیں گے۔ سکینہ نے جب اپنے نانا کی حدیث کو سنا، 7 سال کی بچی، 7 سال کی بچیوں کو شعور کیا ہوتا ہے؟ جب نانا کی حدیث سن لی سکینہ نے کٹورا لے کر، پانی کا کٹورا لے کر پیا نہیں، کھڑی ہو گئی اور دوڑ کر کربلا کی طرف جانے لگی، کربلا کی طرف جانے لگی۔ سیدہ ام کلثوم اور زینب نے بھتیجی کا پیچھا کیا، گود میں پکڑا، بیٹی اس اندھیرے میں کہاں جا رہی ہے؟ وہاں تو کچلی ہوئی لاشیں ہیں، وہاں تو خون ہے خون، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوفی اتنی جلدی بھول گئی آپ نانا کی حدیث کو؟ نانا کا فرمان ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ میں نانا کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتی ہوں۔ پھوفی میری عمر تو 7 سال کی ہے، میرا بھیا اصغر تو صرف 6 مہینے کا ہے، میں پہلے اصغر کو پلانا چاہتی ہوں تاکہ نانا کی حدیث پہ عمل کر لوں، اس کے بعد پھر خود پیوں گی۔ سیدہ زینب روتی ہے اور کہتی ہے بیٹی تیرا بھیا اصغر اس پانی کا محتاج نہ رہا، وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو چکا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے اہل بیت کا انداز، حسین پاک کے گھر کا ماحول۔ 3 دن کی پیاس میں بھی انہوں نے شریعت کو فراموش نہیں کیا۔ آقا کی چھوٹی سے چھوٹی سنت، حضور کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے
آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آقا کی چھوٹی سے چھوٹی سنت جس پر بہت تاکید نہیں آئی ہے، انہوں نے اس پہ بھی عمل کر کے بتایا کہ آل محمد کے غلاموں کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ جب آل محمد کی زندگی کا یہ عالم ہے تو غلاموں کی زندگی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں، آج حجام کی کرسی پر بیٹھ کر جو روزانہ داڑیاں مڈاتے ہو اور اپنے آپ کو اسمارٹ بنانے کی کوشش کرتے ہو، یہ یزیدی کمبخت ہی تو ہے جنہیں داڑیوں سے نفرت تھی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جب یزیدی میرے گھر کو لوٹنے کے لیے آئے اور میرے گھر کو لوٹنے کی کوشش کی مگر کچھ نہیں پایا، تو انہوں نے میرے چہرے پہ تماچے مارے اور ایک ایک بال میری داڑھی کا اکھاڑ لیا اور میرے چہرے سے داڑھی کو مون دیا، ختم کر دیا داڑھی کو۔ آخری دم تک حضرت ابو سعید خدری روتے تھے کہ میری خوبصورت داڑھی کو یزیدیوں نے ختم کر دیا۔ آج تم یزیدی مشن کو پورا کرنے میں لگے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل فاطمہ نے اگر خون حسین کا سوال کر لیا تم سے، کیا جواب دو گے؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام کی شہادت ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ ارے سچے حسینی بن جاؤ، جو دیکھے گا وہ تم پر نثار ہونا چاہتا۔ حسین نے شہادت کے بعد بھی دین کی خدمت کی، جب نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا، عیسائیوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، لوگوں کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہر مسلمان امام علی مقام کا پیروکار بن جائے۔ امام نے جس مقصد کے لیے جان قربان کی، اس مقصد کو ہم پورا کریں۔ عجیب بات ہے، امام اللہ کی رضا کے لیے مدینے سے کربلا تک کا سفر کرتے ہیں، ہم حسینی ہونے کے بعد گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں جاتے، مسجدوں کو ویران کیا ہم نے۔ کب بدلیں گے؟ کب تبدیل ہوں گے؟ کب انقلاب آئے گا؟ مسلمانوں، یہ کربلا کی داستان صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، زندگیوں میں انقلاب کے لیے ہے۔ سچی توبہ کرو، پلٹو کردار حسین کی طرف، پلٹو سنت رسول کی طرف۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد اجتماع میں صرف بھیڑ اکٹھا کرنی نہیں ہے، بلکہ انقلاب مقصد ہے۔ عشق رسول کا انقلاب، فکر کا انقلاب، سوچ کا انقلاب۔ اپنے دل و دماغ کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو مصطفیٰ کریم کی پابند بنا دو۔ سوچو بھی تو مغربی تہذیب کے مطابق نہیں۔ نادانو، مغرب کے پیچھے کیا چل رہے ہو؟ مغرب میں سورج بھی جاتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، تم کیسے تر سکتے؟ جو سورج مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، تم چاہتے ہو کہ مغربی تہذیب پہ چل کر تمہیں ترقی مل جائے گی، عروج مل جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر عروج ملے گا مصطفیٰ کریم کی سنتوں میں ملے گا، نمازوں کی پابندی میں ملے گا، امام علی مقام کی زندگی کو مشعل راہ بنانے میں ملے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی مقصد کو لے کر سنی دعوت اسلامی نگر نگر، قریہ قریہ، بستی بستی جو ہے وہ اپنی شاخوں کے قیام کے بعد انقلاب چاہتی ہے۔ ہر نوجوان کو علی اکبر کی جوانی کا تقدس دینا چاہتی ہے، ہر جوان کو امام قاسم کی فکر دینا چاہتی ہے، ہر عورت کو سیدہ زینب کی کنیز بنا دینا چاہتی ہے۔ تحریک کا مقصد یہ ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، تحریک سنی دعوت اسلامی کا تعاون کریں۔ یہ تحریک علماء کرام اور مشائخین و سادات کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہی ہے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سالانہ سنی اجتماع ہر سال وادی نور آزاد میدان میں منعقد ہوتا ہے۔ ان سال بھی انشاءاللہ وادی نور آزاد میدان میں 13، 14 اور 15 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا عالمی اجتماع آزاد میدان بمبئی میں ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہے، ہر سال کی طرح ان سال بھی آپ کثیر تعداد میں دوست و احباب کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، بڑی تعداد میں پہنچیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ دین کی راہ میں سفر کرتے ہیں
اور وہ لوگوں کے قدم گرد آلود ہو جاتے ہیں، اللہ ان قدموں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام عالی مقام کے اس مشن کی تحریک کو زندہ کرنے کے لیے اور عظیم بنانے کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس دعوت کو خوب عام کریں۔ یاد رکھیں 13 تاریخ کو اجتماع صرف عورتوں کے لیے ہوگا، 14 اور 15 کو اجتماع مردوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے مختلف شعبہ جات میں کام ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کے اس شہر حبلی میں سنی دعوت اسلامی نے الجامعۃ العادریہ نوریہ نجم العلوم کا قیام کیا ہے، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی سلمان جیسا عالم دین آپ لوگوں کو میسر آیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جب کام کرنے والے نوجوان علماء مل جائیں تو انقلاب یقینی ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا باصلاحیت، اور بھی بہت سارے باصلاحیت علماء یہاں موجود ہے، لیکن نوجوان علماء میں مفتی سلمان ازہری صاحب جیسی شخصیت آپ کے ساتھ ہے، سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، یہ آپ کے لیے بڑی بات ہے۔ تو آپ حضرات تحریک سنی دعوت اسلامی کا اعتبار سے تعاون کریں، اور صرف سنی دعوت اسلامی نہیں بلکہ اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں، اہل سنت کی جتنی تنظیمیں ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، ان سب کا تعاون کریں۔ ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کا بھی خیال فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سنی دعوت اسلامی جامعۃ القادریہ کی طرف سے یہ کیلنڈر شائع کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں اور دیکھیں کہ دارالعلوم کی جامعہ کی کیا کیا سرگرمیاں